نہ وہ کوئی بہترین ڈشز استعمال کر سکا تو کوئی بات نہیں تھی، نہ ہاں ہاں واہ واہ ہلا شیری اس کو نہ ملی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ یہ کچھ دن، کچھ لمٹ، کچھ وقت جب گزار جاتا تو پروردگار ان کے لیے کیا اس نے کیا کر رکھا تھا وہ بھی بتا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس آدمی کو، اللہ فرما رہا ہے آپ اس آدمی کو دیکھتے ہیں، دیکھا آپ نے اس آدمی کو؟ افرأیت کس کو؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، خواہش کے تابع ہو گیا مگر خدا کی اطاعت میں نہ گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہاں دو صورتیں آ گئی۔ ایک یہ ہے کہ اس خواہش نفسانی کی پیروی اس نے جہالت میں کی، یعنی جانتا نہیں تھا کہ خواہش نفس اور اطاعت پروردگار عالم ان دونوں کو جانتا، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ایک وہ ہے جو جانتا ہے، بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا دانشور بھی ہے، بہت بڑا صاحب حیثیت بھی ہے، بڑا فہم و فراست کا مالک بھی ہے، پروردگار یہاں اس سے مخاطب ہے، چونکہ اللہ جاہلوں سے مخاطب ہی نہیں ہوتا۔ پروردگار جو حالات سے مخاطب بلکہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم بھی کسی جاہل سے، تمہارے بھی گزر کسی جاہل سے ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ جاہل کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، جانیں۔ پروردگار نے عین اس کی نفسیات کا پوری طرح جائزہ لیتے ہوئے کہہ دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک تو اس سلام کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ سلامتی سے گزر جاؤ، ایک یہ ہے جیسا وہ چاہتا ہے کر گزرو تاکہ تمہاری مٹی نہ پلید کرتا پھرے۔ یہ دونوں چیزیں بیان کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، تو اللہ جاہلوں سے مخاطب، اللہ اہل علم سے مخاطب ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے دیکھا جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور پھر فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو گمراہ، فَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خدا کا غضب اس وجہ سے بڑھکا کہ اس نے جانتے بوجھتے ایسی خطا کی ہے کہ وہ قابل معافی ہی نہیں ہے۔ بے علمی میں کر جاتا، جہالت میں کر جاتا، سوجھ بوجھ نہیں تھی کر جاتا، پروردگار اس کو کبھی نہیں لاتا کسی معاملے میں، مگر جانتے بوجھتے اس نے ایسی خطا کی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پروردگار دوسری آیت میں فرما رہا ہے، یہ ہیں مخاطبین کے 3 درجات۔ تو پہلا مخاطب اللہ کا وہ ہے جو ارشاد فرمایا سنتا بھی ہے جیسے آپ سن رہے ہیں بات میری کو، قبول بھی کرتا ہے جیسے آپ قبول بھی کر رہے ہیں کہ درست ہے یہ، اور پھر اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، نہیں، اور مگر عمل کی طرف نہیں بڑھتے، دنیاوی مفادات عمل کی طرف نہیں بڑھنے دیتے، نفس کی خواہش اور نفس کی اتباع عمل کی طرف نہیں بڑھنے دیتی، اور غفلت اور سستی عمل کی طرف نہیں بڑھنے دیتی۔ یہ 3 ہی راستے ہیں جو عمل سے روکتے ہیں انسان کو، غفلت، سستی
کبھی کوئی نیکی کا راستہ